اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں سر. ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عید اور محرم کے دوران کورونا سے بچنے کے لیے احتیاط کریں. انہوں نے کیا کہا ہے پہلے آپ کو سنواتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. اگر آپ نے عید پہ احتیاط کر لی تو انشاءاللہ، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ محرم میں بھی ہم علماء سے سب سے کہہ رہے ہیں کہ محرم میں اس میں احتیاط کر لیں، کیونکہ اس کے بعد باقی زندگی آسان ہو جائے گی. اور یہ سارا جو سیکٹر ہے ٹورزم کا، یہ ریسٹورنٹس کا، اس سب کو پھر ہمیں موقع ملے گا کہ یہ اپنا کاروبار شروع کریں. اور پھر ہمارے لیے اس ملک کی اہمیت، ہمارے ملک کا مستقبل، ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنی یونیورسٹیز کھولنی ہیں، اپنے کالجز، اپنے سکولز کھولنے ہیں، تو وہ بھی اگر اچھے رزلٹس آ گئے اس عید کے بعد اور انشاءاللہ محرم کے بعد، تو پھر ہم وہ سکول کالجز کا بھی سارا پھر ریویو کریں گے ایس او پیز کے ساتھ. تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ اس اللہ نے جو ہمیں ایک بڑی مشکل وقت سے بچایا ہے، مجھے یہ امید ہے کہ آپ اس کی قدر کریں گے، اللہ کا شکر کریں گے، اور آپ پوری طرح عید پہ اور محرم. جی سر، اچھے رزلٹ حاصل کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے آج رات سے صوبے بھر میں لاک ڈاؤن کا بھی اعلان کر دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں، حج کا اعلان ہوا ہے جی، لیکن ساتھ ہی اعلان ہوا ہے کہ مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں جو ہے نماز پڑھنے کی لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ حج کیسا ہوگا، کون لوگ ہوں گے، کن کو یہ اعزاز ہوگا کہ وہ عمرہ بھی کر سکیں یا وہ طواف کر سکیں یا صحیح کر سکیں، اور کس طرح اس کو ایک رسم کے طور پر اس پر ادا کیا جائے گا. اس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ شاپنگ کرتے ہیں نا، اور مال کھلے ہوتے ہیں، رش پڑتا ہے، اس کو روکا جائے. تو انہوں نے لاک ڈاؤن کا جو اعلان کیا وہ عموماً شاپنگ مالز کی بندش کے حوالے سے کیا ہوگا، اور عام زندگی میں تو نہیں اس طرح کیا. بس مقصد یہ ہے کہ آپ رش نہ کریں، اور یہ اعلان کر کے ہو سکتا ہے وہ تھوڑی بہت ہی چھوٹ بھی دے دیں. آپ کے لیے کچھ دکانیں کھلی رکھیں جہاں سے آپ کپڑے خرید کے لے آؤ. کل پرسوں ہم دیکھیں گے جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے وہ نئے ہیں کہ پرانے ہیں، تو نظر آ جائے گا کہ آپ نے کتنی شاپنگ کی ہے کتنی نہیں کی ہے. لیکن جو عمران خان نے بات کی ہے کہ وہ ہمارا سب چیز سٹینڈ سٹل ہے، بات اس نے ٹھیک کی ہے. اور ان کو ضرورت کیوں پڑی پیش آئی بات کہنے کی کہ پچھلی عید پہ چھوٹ دی گئی تھی، اور آخری دنوں میں چھوٹ دینے کا رزلٹ یہ نکلا تھا کہ کورونا کے کیسز ایک دم بڑھ گئے تھے. رش ڈال دیا تھا لوگوں نے جی، اور خریداری کی انت کر دی تھی جس کی کوئی سر حکومت ٹائمنگ بھی تو کم رکھتی ہے نا، تو اس دوران رش تو ہوگا. نہیں دیکھیے بات، اب تو جو بھی آپ نے شاپنگ کرنی ہے ان دنوں میں کر لی ہوگی لوگوں نے. اب چند دن رہتے ہیں، اس میں رش کرنے کی کیا توقع ہے؟ جب چاند رات 29 کا چاند ہوتا ہے تب اس رات پہ رش پڑتا تھا، اور لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں تھا کہ ہو سکتی عید پہلے کچھ کر لیتے. 30 پہ نہیں پڑتا تھا، پڑتا تھا. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے وہ آپ لڑکیاں وڑکیاں رات کے وقت مہندی لگانی، چوڑیاں پہنیاں، اسی میں پورا مارکیٹ بھر جاتی تھی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب سب کو احساس ہونا چاہیے کہ اکٹھا نکلنا، اجتماع کرنا، یہ کرنا جو ہے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر لاک ڈاؤن بڑا سخت بھی ہو سکتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ حکومت جو ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پہ ذرا نرم لاک ڈاؤن کرتی ہے تو اسی کو جاری رہنا چاہیے، اور لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے، قربانی میں بھی، باہر جانے میں بھی، شاپنگ میں بھی. رزلٹ سے نکلے گا کہ اللہ کرے یہ وقت گزر جائے، اس کے بعد محرم کا وقت آنا ہے. محرم کو بھی قابو کرنا جو ہے، مذہبی جذبات اس وقت شدید ہوتے ہیں، وہ آسان نہیں ہوتا، اور پرابلم وہاں پیدا ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ وہاں پرابلم پیدا نہیں ہوتے، ہر مذہبی اجتماع پہ ہو رہے ہیں، عمرے حج پہ ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایران میں زیارتوں سے کورونا تیز ہوا تھا، پھیلا تھا. اور یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس گڑبڑ میں نہیں رہو کہ اللہ ہمیں چونکہ اس کے دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں یا کوئی زیارت ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی سنت نہیں بدلا کرتی، اللہ وہی کرے گا جو قانون فطرت ہے، اس کا تقاضا ہے، اسی کے مطابق چلیں گے. تو میرے خیال میں ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے، اور اپنی عادات جو ہیں خاص طور پر ان دنوں میں عید اور محرم میں وہ بہت محتاط انداز میں ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہوگا.